اب اگر اللہ سے پوچھیں کہ اے اللہ تو نے روزے کیوں فرض کیے، جیسے کہ ابھی مجھے کہا کہ یہ والی بات تم ان کو بتا دو، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اچھا یہ اللہ نے کب کہا؟ ابھی وہ کہتا ہے 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں آپ، وہ 1 مہینہ جو ہے اگر صحیح سے روزے رکھے جائیں تھوڑا بہت اثر انسان کے نفس کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ 11 مہینے گزرتے ہیں، نفس ویسا پھر ہو جاتا ہے، جیسے کہ پیراسیٹامول ہے، پیناڈول ہے، وقتی طور پر آپ کو فائدہ پہنچائے گی، نہیں کھائیں گے تو پھر وہی درد شروع۔ یہ بات مسلمانوں کی سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ ان سینسٹیوٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ نماز جیسا جو فریضہ ہے وہ ہم ادا تو کر رہے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ جان لیں تاکہ وہ ضائع نہ ہو، احساس نہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک ٹھیک ہے، رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ تو ہے وہ، لیکن رحمتیں سڑک کے اوپر تھوڑی برس رہی ہیں۔ پھر ایک خاص بات کہی جاتی ہے رمضان کے حوالے سے جس پہ توجہ کوئی دیتا ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ بھئی رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کیا جاتا ہے۔ اگر شیطان قید کر لیا گیا ہے تو پھر یہ شیطانیاں کون کر رہا ہے؟ ادھر یہ نہیں لکھا تھا کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، ادھر لکھا تھا کہ رمضان کے مہینے میں اپنے شیطان کو قید کرو۔ قید کیا نہیں جاتا، بلکہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو قید کرو۔ تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ اب وہ آرام سے بیٹھے ہیں کہ بھائی شیطان کو تو اللہ نے قید کر دیا ہے، بس روزہ رکھ کے سو جاؤ یا بالی ووڈ کی مووی دیکھتے رہو، شیطان تو آئے گا ہی نہیں، تو فائدہ نہیں۔ روزے کا مقصد معلوم ہونا چاہیے، اور جو ترجمہ بھی قرآن مجید میں کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی روزے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اسے تو سوچنا تو چاہیے کہ ہر سال روزے ہم رکھتے ہیں، یہ متقی بنیں گے کب؟ روزہ رکھ کے بے ایمانی کر رہے ہیں تو کیا متقی بنیں گے؟ جھوٹ بول رہے ہیں، چیخ چلا رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، کیا متقی بنیں گے؟ بلکہ آج کل جو روزہ رکھ رہے ہیں اس میں تو ریاکاری کا عنصر سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور ریاکاری تو ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کی نظر میں شرک کے برابر ہے۔ کیسے ریاکاری ہو رہی ہے؟ جس کو نہیں پتا اس کو بھی آپ بتا رہے ہیں کہ میں روزے سے ہوں، میرے منہ نہیں لگ رہا، میں روزے سے ہوں۔ اور غصہ دکھانا روزہ رکھ کر اپنا حق سمجھتے ہیں کہ میں نے تو روزہ رکھا ہے، میرا تو حق ہے غصہ دکھانا۔ تو آپ یہاں چیختے رہیں، چلاتے رہیں، رمضان کے مہینے میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں تو لعنت برس رہی ہے۔ روزہ رکھ کے ریاکاری کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔ میں ٹھیک بتا دیتا ہوں۔ اب اگر اللہ سے پوچھیں کہ اے اللہ تو نے روزے کیوں فرض کیے، جیسے کہ ابھی مجھے کہا کہ یہ والی بات تم ان کو بتا دو، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اچھا یہ اللہ نے کب کہا؟ ابھی وہ کہتا ہے کہ روزے جو میں نے فرض کیے تھے میں نے انتظار کیا، حضور کے جو ارد گرد مومنین تھے انتظار کیا کہ کب ان کے نفس الہامہ ہوں گے۔ جب ان کے نفس الہامہ ہو گئے تب میں نے روزے فرض کیے۔ میں نے انتظار کیا کہ ان کے نفس الہامہ کب ہوں گے، جب ان کے نفس الہامہ ہو گئے تب میں نے ان پر روزہ فرض کیوں کیا، تاکہ فرض روزے کی وجہ سے وہ جو نفس الہامہ ہے جیسے ہی اس پہ غلاظت آئے مہینے بھر کے رمضان کے روزے رکھیں اور الہامہ برقرار رہے۔ تو یہ دراصل آلریڈی جو آپ کے شخصیت میں تصوف کے ذریعے، روحانیت کے ذریعے جو انلائٹنمنٹ ہو گئی ہے اور جو آپ کے سیلیسٹیل کیریکٹر میں امپروومنٹ آئی ہے، اس کی مینٹیننس کے لیے رمضان المبارک کے روزے اللہ نے فرض کیے۔ اب آپ کا نفس امارہ ہے تو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ تو پھر کرنا کیا چاہیے؟
کہ جلد از جلد ایمان والوں کو، ذاکر قلبی کو جلد از جلد محنت کر کے، توجہ دے کے نفس الہامہ تک پہنچ جائے، اور پھر ہر سال رمضان کے مہینہ جو آئے گا تو وہ اس کو مینٹین رکھے گا، اس کو برقرار رکھے گا۔ اب یہ بات تو کہیں لکھی نہیں ہے، قرآن میں بھی صرف مومن کا لکھا ہے، مومن کے کون سے درجے کا لکھا ہے یہ نہیں ہے، کسی کو تو بات کوئی بتائے گا تو پتہ چلے گی نا۔ روزے جب فرض نہیں تھے تو پھر کیا تھا؟ پھر لوگ حضور کی صحبت میں بیٹھتے تھے اور حضور کی نقل کرتے تھے، حضور بھی روزے رکھتے تھے، تو جو ان روزہ رکھنے کی وجہ سے جب امتیوں کو بھی فائدہ ہونے لگا اور ان نفلی روزوں کے ذریعے وہ الہامہ تک پہنچ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پرسکرپشن ہے اب ان کے لیے، اب ہم ان کے اوپر یہ فرض کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ آیت تو ہے اس قرآن کی۔ جب میں نے قرآن مکنون پڑھا تو قرآن مکنون میں ایک آیت میں نے پڑھی، وہ آیت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اگر یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر ہمیں اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تیری امت پر گراں گزرے گا تو ہم تزکیۃ النفس تیری امت پر فرض کر دیتے۔ اصل چیز یہ تھی۔ اچھا، اب گراں جو گزرے گا، کس پہ گزرے گا گراں؟ گراں اس پہ گزرے گا کہ جو اس لائن کا نہیں ہے۔ امت میں تو ہر طرح کے لوگ ہیں، لہٰذا یہ بھاری چیز صرف ان پر فرض کی جو رب سے رب کو چاہتے ہیں۔ ہلکا پھلکا اشارہ بھی دیا۔ کیا اشارہ دیا؟ کہ یہ جو روزہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے لیے ہے۔ اس بات کو کوئی سمجھا ہی نہیں۔ یہاں آنے سے پہلے آپ کو پتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ یقین جانیں، یہ تو کائنات پر اللہ اور اس کے حبیب کا کرم ہے کہ آپ الٹرا ٹی وی دیکھتے ہیں روزانہ۔ ایسا پلیٹ فارم دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اب اللہ نے کہہ دیا، یہ تو حدیث میں ہے کہ بھئی یہ روزہ میرے لیے ہے تو اس کی جزا بھی میں دوں گا، تو باقی اعمال کی جزا شیطان دے گا، وہ بھی آپ ہی نے دینی ہے۔ اچھا، ان کو سمجھ میں نہیں آئی بات، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ روزہ میرے لیے ہے؟ قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بھی آیا، وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ تمہارے اور میرے بیچ میں تو ایک ہی پردہ ہے، وہ ہے تمہارے نفس کا۔ اگر وہ نفس کا پردہ ہٹا دو تو تمہیں بصیرت عطا ہو جائے گی۔ روزہ میرے لیے ہے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کے نفس کی غلاظت، ناپاکی ہے، اور روزے کے ذریعے اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنے نفس کو پاک کرو۔ جب تمہارا نفس پاک ہو جائے گا تو اللہ کی طرف جو راستہ جا رہا ہے وہ بالکل آسان ہو۔ جو اللہ کو پانا چاہتے ہیں ان کو ہر حال میں نفس پاک کرنا ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے روزے کے لیے کہا کہ یہ میرے لیے، مجھ تک پہنچنے کے لیے روزہ رکھو تاکہ نفس پاک۔ ایک مقام پر یہ بھی کہا، قد افلح من تزکی۔ اب جب قد لگا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ بڑی تاکید ہے کہ بھائی سنو، یہ بہت اہم بات ہے، غور سے سنو۔ قد یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ کی قسم، میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس طرح اللہ قسم نہیں کھاتا زیادہ، اکا دکا کھائی بھی ہے اس نے قسم، اکا دکا، لیکن جب وہ قسم کھانا چاہتا ہے تو یہ لفظ استعمال کرتا ہے قد۔ کچھ مقامات پر کیا ہے، تو جہاں کیا ہے اس کا استعمال، اس کا مطلب یہ کہ بڑی اہم چیز ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں یقین دلا کر کے کہہ رہا ہے کہ مان لو اس کو۔ جیسے کہا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ یقین کرو، قد جاءکم من اللہ نور، یقین کرو جو تمہاری طرف بھیجا ہے نا میں نے محمد کی صورت میں، وہ سراپا نور ہے جو تمہاری طرف آیا ہے۔ جاءکم جو تمہاری طرف آیا ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وہ سراپا نور ہے، وہ کتاب مبین اور کتاب بھی لایا ہے۔ اسی طرح یہاں کہا قد افلح من تزکی، کہ یقین کرو جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہے۔ کس چیز میں کامیاب ہے؟ رب کو پانے میں۔ اچھا، اب مسئلہ کیا ہو گیا؟ میری طرف دیکھیے، مسئلہ کیا ہو گیا کہ ایک تو ہے فنڈامنٹل میڈیسن، وہ ہے نفس کو پاک کرنا، اور ایک ہے اس کی مینٹیننس، وہ ہے رمضان کے روزے۔ تو عام آدمی صرف مینٹیننس کے اوپر چل رہا ہے، اور جو خاص ہیں انہوں نے پہلے نفس کو پاک کر لیا ہے، اب رمضان کے ذریعے وہ مینٹیننس، جھاڑ پھونک، ٹچ ٹچ،
تو کامیاب کون ہوگا؟ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، کامیاب وہ ہوگا۔ میری بات کو سمجھتے رہیے، یہ ہے وقتی فرض، یہ روزہ، اور ایک روزہ ہے وہ دائمی فرض ہے۔ وہ جو دائمی فرض والا روزہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ اپنے نفس کو نار سے ہمیشہ کے لیے دور کر دو، کبھی نار پہنچنے نہ پائے۔ جس کا نفس اس حال میں آ گیا ہے وہ سدا بہار روزے دار ہے، اس کو رمضان کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ پوچھئے کیوں؟ اس کو مینٹیننس کی کیا ضرورت ہے؟ کہ جب تجلیات الہی روزانہ 360 اس کے دل کے بعد اس کے نفس پر پڑ رہی ہیں، اب اس کو رمضان کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی مینٹیننس کے لیے تجلیات الہی کافی ہے۔ اور پورے مہینے رمضان کے روزہ رکھ کے تم ایک تجلی کے برابر نور نہیں بنا سکتے، اس پہ 360 روز پڑ رہے۔ تو ایک وقتی روزہ ہے اور ایک دائمی روزہ ہے، ایک وقتی ذکر ہے اور ایک دائمی ذکر ہے۔ دائمی ذکر کدھر ہے؟ اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے بیچ میں لٹک رہی یہ چیز، اس کو کہا کہ حافظو صلاۃ الوسطیٰ، کہ یہ جو ذکر جو تمہارے بیچ میں لٹکا ہوا ہے، ہاں اس کی حفاظت کرو۔ کہاں لٹکا ہوا ہے وہ؟ دو پسلیوں کے بیچ میں دل موجود ہے نا۔ صلاۃ اسی کو کہتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ کے ذکر کو صلاۃ کہتے ہیں۔ ایک صلاۃ وقتی ہے اور ایک صلاۃ دائمی ہے، جو پراپر، جن کے لیے قرآن نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جانے والوں کو کہا۔ تم آدھے داخل کیوں ہو؟ کیونکہ تم دائمی صلاۃ نہیں پڑھتے، صرف وقتی صلاۃ پڑھتے ہو۔ کیونکہ تم دائمی روزے دار نہیں ہو، وقتی روزے دار ہو۔ اللہ کا حکم ہے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے اسلام میں داخل کب ہوتے ہیں؟ جب دائمی صلاۃ کے ساتھ وقتی صلاۃ بھی ہو، دائمی روزے کے ساتھ وقتی روزہ بھی ہو، دل بھی اللہ اللہ کرے، زبان بھی اللہ اللہ کرے، زبان بھی اللہ اللہ کرے، تیرا جسم بھی عمل کرے۔ سرکار گوھر شاہی کا کلام ہے، آپ کا فرمان ذیشان ہے، کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے، فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے۔ کیا کلام ہے! اور جب تو ذاکر قلبی بن گیا اور نماز میں کھڑا ہوا، زبان اقرار کر رہی ہے قل ہو اللہ احد، کہہ دے کہ اللہ ایک ہے، اور دل بغیر دلیل کے ہی مان رہا ہے اللہ ہی اللہ، دل تصدیق کر رہا ہے، اور جسم رکوع سجود میں عمل کر رہا ہے، یہ کامل ایمان، کامل صلاۃ ہے، یہ ایمان ہے۔ اب یہ جو کانسیپٹ میں نے آپ کو روزے کا آج دیا ہے، اس کو سینے سے لگائیں۔ رمضان المبارک مینٹیننس ہے، اور اصل کہانی کچھ اور ہے۔ اصل کہانی ہے کہ اس نفس کو پاک کرو۔ ویسے آپس کی بات ہے، روزہ صرف مینٹیننس ہے، اس سے نفس پاک نہیں ہوتا۔ جو غلاظت نفس پہ آ جاتی ہے، صرف اس کو جھاڑنے کے لیے ہے روزہ، بس، اور کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ ہوتا تو تم بن جاتے نا ولی، بن گئے تم۔ تو جب اسلام، قرآن کہتا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو تم نے اوپر کی چیزیں پکڑی ہوئی ہیں نا، ان سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب جیسے آپ کسی سوسائٹی میں کوئی اپارٹمنٹ لیتے ہیں، بلڈنگ میں آپ کا اپارٹمنٹ ہے، اب ٹوٹ پھوٹ بھی ہوتی رہتی ہے، ویئر اینڈ ٹیئر بھی ہوتا رہتا ہے، تو اس کے لیے وہ ہر ماہ آپ سے مینٹیننس کے پیسے لیتے ہیں۔ اپارٹمنٹ ہوگا تو مینٹیننس کی بات آئے گی نا۔ اب آپ کا وہاں اپارٹمنٹ ہی نہیں، تو آپ کہیں جی مینٹیننس کر لیتے ہیں، کس بات کی مینٹیننس کرو گے؟ تو رمضان المبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے بطور مینٹیننس رکھے ہیں کہ جن کے نفس پاک ہو گئے ہیں، ہر سال وہ رمضان میں خوب شدت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں بھی اور سنیں بھی۔ تراویح کا صرف ایک مقصد ہے، کیا؟ تلاوت قرآن، اور کچھ نہیں۔ اب طریقہ تلاوت قرآن کا حضور نے ایسا بیان کیا کہ تلاوت قرآن بھی ہو اور 1.5-2 گھنٹے تراویح میں کھڑے رہیں تو جسم اور نفس پر گراں بھی گزرے۔ میں بتا رہا ہوں، وہ 16 گھنٹے کا روزہ اتنا گراں نہیں گزرتا انسان پہ جتنا 1.5 گھنٹے کی تراویح میں کھڑا رہنا گراں گزرتا۔ 1.5 گھنٹے لگے رہے ہیں، تو
تو یہ نفس پر گراں گزرتا۔ اور ایک بات اور قرآن نے کہی، حضور کو فرمایا سورہ مزمل میں کہ یہ جو رات کا پہر ہے نا، اس وقت جو ہے وہ ذکر و صلات کرنا نفس پر بڑا گراں گزرتا۔ اور حضور کی وہی عادت تھی کہ اس وقت جو ہے حضور اٹھ کے اور ذکر فکر کرتے، لیکن حضور اس معاملے میں ذرا شدت پسندی کے دل دادا ہے، لہٰذا بجائے یہ کہ اس رات کے اس پہر میں ہی صرف ذکر و صلات کریں، آپ ساری رات لگے رہتے۔ اور کیوں نہ لگے رہتے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آفر کی ہوئی تھی، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب اپنے فرائض نبوت سے دن بھر میں فارغ ہو جائیں آپ تو رات میں بیٹھ جائیں گے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، وہی مزے لوٹیں جو شب معراج میں لیے تھے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام وہی لے کے آئے، حضور نے پوچھا کہ جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے جی مجھے صحیح تو پتہ نہیں ہے، لیکن ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال بعد نکلتا ہے، وہ میں نے ستارہ 70,000 بار دیکھا ہے۔ انہوں نے تو عمر پوچھی ہے نا۔ اب جبریل نے کیا جواب دیا کہ یا رسول اللہ ایک ستارہ ہے 70,000 سال بعد نکلتا ہے، 70,000 سال میں صرف ایک دفعہ نکلتا ہے۔ تو جبریل نے وہ ستارہ 70,000 بار دیکھا، تو حضور نے مسکرا کے کہا کہ اب اگر وہ ستارہ نکلے تو پہچان لو گے؟ آپ نے اپنے سر مبارک سے جو ہے وہ امامہ شریف تھوڑا پیچھے کیا تو پیشانی سے وہ ستارہ برآمد ہوا۔ تو جبریل نے چیخ کر کے کہ یا رسول اللہ یہ وہی ستارہ۔ وہ ستارہ کیا تھا؟ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں چھپا ہوا طفل نوری، جس کے لیے یہاں پر فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، یعنی اس ستارے کی قسم کھائی، وَالنَّجْمِ، اے چمکتے ہوئے ستارے، اے قلب محمد تیری قسم، اذا ہوا، جب تو اپنی چمک بکھرائے، ما دلّا صاحبکم، اور اب نہ جانے کس سے مخاطب ہے، ما دلّا صاحبکم وما غوا، کہ آپ یقین فرمائیے کہ آپ کا جو صاحب ہے، آپ کا جو سردار ہے، اس نے غلط جگہ کبھی نہیں دیکھا۔ اب یہ غلط جگہ کبھی نہیں دیکھا سے مراد کیا ہے؟ یہ سنیے ذرا، میری آنکھیں کھلی ہیں یا بند ہیں؟ بند ہے نا؟ اب مجھ سے کہو کہ لیپ ٹاپ کہاں ہے؟ اب مجھے معلوم نہیں کہاں ہے، اب میں کبھی یہاں ہاتھ کروں گا، کبھی یہاں کروں گا، کبھی یہاں کروں گا، کبھی یہاں کروں گا۔ اب میری آنکھیں کھلی ہیں، اب مجھ سے پوچھو کہ لیپ ٹاپ کہاں ہے؟ لیپ ٹاپ یہ رہا۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ ما دلّا صاحبکم، کہ ان کی نظر ادھر ادھر نہیں گئی۔ ادھر ادھر نظر اس کی جاتی ہے جس کی آنکھیں بند ہوں، وہ ڈھونڈتا ہے کہاں ہے صحیح چیز۔ جس کا قلب روشن، چمکدار، منور ہو، وہ ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ تمہارا صاحب ادھر ادھر نہیں گیا، سیدھا رب کی طرف اس کی نظر ہے۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی طرف اشارہ ہے۔ اگر آپ اس کی نوری السٹریشن دیکھ لیں ان آیتوں کی، تو آپ کا تو میں سمجھتا ہوں کہ روح ہی پرواز کر جائے۔ کیونکہ باطن میں جب قرآن پڑھایا جاتا ہے نا ندیم، جو بھی لفظ ہوتا ہے اس کی حقیقت دکھائی جاتی ہے۔ جیسے باطن میں اگر قرآن پڑھایا جائے گا، اب آئے گا وَالنَّجْمِ، تو وہاں چمکتا ہوا سنہرا، اس میں ذات اللہ اور قلب نظر آئے گا۔ آپ پوچھیں گے یہ کیا ہے؟ جواب آئے گا وَالنَّجْمِ، یہ قلب مصطفیٰ ہے۔ تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اب حضور کو جب اللہ نے یہ کہہ دیا تو اب جیسے ہی فارغ ہوئے بیٹھ گئے۔ اچھا اب مجھے ذرا غور کر کے بتائیے، اپنے سینسز برقرار رکھیں، میری طرف دیکھیں، جتنے بھی مذہبی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، جن کو بھی اپنے تعلیم، علم پر، قرآن پر تکبر ہے، وہ ذرا غور سے سنیں۔ تہجد کا وقت، ہاں یہ ولیوں کے لیے بھی ہے، اور جنہوں نے عمل نہیں کیا ان کی ولایت کم ہو جائے گی۔ غور سے سنیں، تہجد کے وقت نفس پر گہری چوٹ کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ وہ انسان کے سونے کا وقت ہے۔ نفس اس وقت تل ملاتا ہے، وہ کہتا ہے کم وقت مجھے سونے دے، صبح پڑھ لینا نماز۔ اب یہ محمد یونس الگوہر کا فتویٰ لے لو، اگر تو
تہجد سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ کے 6 گھنٹے سو جائے گا کہ میں نے تہجد پڑھنی ہے 2 بجے، تو تازہ دم ہو کے آیا ہے، یہ تہجد کہاں ہوگی تیرے لیے؟ یہ اللہ کا اعتراض ہے۔ نفس تو اس وقت تجھے تنگ کرے گا جب تو سویا ہوا نہیں ہوگا، نیند قربان کر کے کھڑا ہوگا، اس وقت نفس پر گراں گزرے گا نا۔ اور تو 6 گھنٹے آرام کرنے کے بعد تہجد کے وقت کھڑا ہوا ہے، اب تیرا نفس پر گراں کہاں گزرے گی؟ یہ بات اب بتائیے، جو میں نے کہی ہے بات وہ سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ 6 گھنٹے سو لیا تو بولے بھائی تہجد کے وقت اٹھا دینا مجھے، تہجد کا وقت ہو گیا، اب نفس کے اوپر گراں کہاں گزرے گا؟ یہ ہیں باریکیاں، یہ اعتراض اللہ کی طرف سے ہے، ہماری طرف سے نہیں ہے کہ ان تہجد گزاروں کو بتاؤ کہ تہجد کے وقت اگر نفس تنگ نہیں کر رہا تو پھر تیری تہجد بھی نہیں ہوئی۔ نفس تنگ کب کرے گا؟ جب نفس نیند میں مبتلا ہوگا، تو نیند قربان کر کے کھڑا ہوگا، پھر نفس تنگ کرے گا۔ اور تو اس لمحے سے 6 گھنٹے پہلے سے سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے کہ تہجد کا وقت ہو گیا، چلو بھائی اب تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اب نفس تنگ کیوں کرے گا؟ تو نقطہ کیا ہے؟ نفس پر گراں گزرنا۔ نفس پر گراں وقت نہیں گزرتا، نفس پر گراں اتنی طویل لمبی بیداری گزرتی ہے، اور جس وقت تجھے آرام کرنا تھا اس وقت آرام نہیں کر رہا، عبادت میں مصروف ہے، اب نفس تل ملائے گا۔ اور تو عشاء پڑھ کے 6 گھنٹے سو چکا ہے اور تو بیدار ہی تہجد کے لیے ہوا ہے، تو اب وہ گراں کیسے گزرے گا نفس پر؟ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تراویح کا جو عنصر نکالا، اس لیے نکالا کہ تلاوت قرآن کو اس طرح کرو تاکہ نفس پر زیادہ گراں گزرے، کھڑے ہو کر کے پڑھو، رکوع سجود کے ساتھ پڑھو تاکہ نفس پر گراں گزرے۔ اور ویسے اگر قرآن پڑھو گے 2 گھنٹے سنو گے تو کس کے نفس پہ گراں گزرے گا؟ اگر کل ہم کہیں کہ بھائی صوفے پر آ کر کے سب آرام سے بیٹھ جاؤ، ڈائٹ کوک دے دو، چسکی مارتے رہو، حافظ فرید اور اس کو سزا کے طور پہ کھڑا کر دیتے ہیں، وہ 2 گھنٹے قرآن پڑھیں گے تو کسی پر گراں گزرے گا؟ آپ کہیں گے جی 3 گھنٹے کی رکھ لو تراویح، روز ایک قرآن ختم کر لو، صوفے پہ بیٹھ کے چسکیاں لے رہے ہیں ہم تو کوک، کیا کسی پر گراں گزرے گا؟ یہی طریقہ غوث اعظم نے فرمایا تھا، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر روزانہ قرآن پڑھتے تھے رات بھر۔ بھئی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھنے کا کیا تک بنتا ہے؟ تاکہ نفس پر گراں گزرے، وہ کام کرنا ہوگا جو نفس پر گراں گزرے گا۔ اور اگر آپ لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ کام نہیں کریں گے جس سے نفس پہ سختی آئے، تو پھر تو آپ آرام پسند ہیں، آپ کا نفس کیسے پاک ہوگا؟ نفس پاک نہیں ہوگا۔ نفس تب پاک ہوتا ہے جب وہ کام کرتے ہیں جو نفس کو پسند نہیں ہے۔ جو نفس کو پسند نہیں ہے اس کو دوست بناؤ، جو تمہاری جو ہے نا عزت برباد کر کے رکھ دے، صبح شام تمہیں ملامت کا نشانہ بنائے، اس پر احسان کرو کہ تم اس پر احسان کرو اور تمہیں وہ ڈسے، اس سے نفس کو فائدہ ہوتا ہے۔ غریبوں کو کھانا کھلا کے تصویر بنوانا، اخباروں میں دینا، ٹی وی پہ آنا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے تو نقصان ہوتا ہے، اس سے فائدہ کہاں ہے؟ مسجد کا چندہ دیتے ہو، جا کے وہ نام لکھ لیتے ہیں، باقاعدہ جمعے کی نماز میں میں نے خود سنا، نام کا اعلان کریں، جی فلاں آدمی نے مسجد کے لیے 500 پاؤنڈ دیے، فلاں نے 1000 پاؤنڈ دیے۔ جنہوں نے زیادہ دیے ہوتے ہیں ان کے لیے دعا بھی بڑی لمبی لمبی ہوتی ہے، انہوں نے 2000 پاؤنڈ دیے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ بھی دے، اللہ ان کو وہ بھی دے، اللہ ان کی بیوی بچوں کا خیال کرے، اور یہ ہو اور وہ ہو۔ جتنا پیسہ زیادہ اتنی تگڑی دعا۔ یہ سب مذہب کو کاروبار بنا لیا۔ آج پھر وہی شور ہے، رحمتوں کا نزول ہے، کدو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کس نے کہہ دیا رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے؟ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، یہ تو سارے شیطان جو ادھر ادھر پھر رہے ہیں، ان کے اوپر ایمان کا رنگ کیوں نہیں چڑھ رہا؟ رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا، رحمتوں کا نزول کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو سختی میں ڈال کے، اپنے نفس کو مشقت میں ڈال کے، نفس کی مخالفت کر کے، نفس کو بھوک اور پیاس اور زبان کے جھوٹ بک بک سے، ایروگنس سے، ڈسیٹ سے، بغض و عناد سے، جیلسی سے، ان سے دور رکھنا پڑتا ہے، پھر روزہ رکھنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ الٹے سیدھے کام بھی کریں، گناہ بھی کریں، اس کے بھی انگلی، اس کے بھی انگلی، اس کو گالی، اس کو گالی، اس کے ساتھ فراڈ، اس کا مال چھینا، اس کا خون چوسا، اور پھر روزہ بھی رکھا، لعنت ہے ایسے روزے پر۔ ایسے روزے کا کیا فائدہ ہے؟
اچھا اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے یہ بات ایک آ گئی، اب اس بات کو تم کیا کہو گے؟ ایک تو ہو گیا قرآن، ایک ہو گئی حدیث، یہ کیا ہے؟ اور اپنی تقدیر کے بارے میں کیا کہو گے؟ 1500 سال گزر گئے، 1500 سال پہلے ایسا وقت تھا کہ جب کہتے تھے اجی اللہ کی طرف سے نیا نیا کلام آیا، سب خوشی منا رہے ہیں ادھر ادھر، یہ اب اس چیز کو، اس لمحے کو کیا کہو گے؟ اس تعلیم کو کیا کہو گے؟ اس بات کو کیا، اپنی تقدیر کو کیا کہو گے؟ اور اس تعلق کو کیا کہو گے؟ اس نسبت کو کیا کہو گے؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ ان کو بتاؤ کہ یہ روزہ تمہارا رمضان کا ایسا ہی ہے کہ جیسے تم گاڑی کی مینٹیننس کرتے ہو، اصل چیز ہے نفس کو پاک کرنا، جب نفس پاک ہو گیا پھر روزہ مینٹیننس کے طور پر اس کو ہر سال صاف ستھرا کرے گا۔ اب قرآن کی تفسیر اللہ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ تو جو بات اللہ کی طرف سے آئے گی اس سے زیادہ پیٹنٹ تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی نفس پاک کرنا چاہے تو یہ رمضان کے جو روزے ہیں ان سے پاک نہیں ہوگا۔ بالکل بالکل۔ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ پاک نفس کے اوپر جو گرد جم جاتی ہے ہر سال، اس کو دھونے کے لیے ہے۔ خدا کی قسم اس سے بہترین تشریح ہو نہیں سکتی۔ آپ کو یاد ہے، کبھی غور کیا آپ نے، سرکار نے جب الف لام میم کی تشریح فرمائی تو جو ترتیب سرکار نے بیان فرمائی وہ بڑی معنی خیز ہے۔ ہاں، سرکار نے فرمایا کہ الف سے اللہ اللہ کر، اگر اس کی جلالیت سے ڈرتا ہے تو لام سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کر۔ معلوم یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے اس کی جلالیت کم ہے، اللہ کی جلالیت زیادہ ہے۔ الف سے اللہ اللہ کر اور اس کی جلالیت سے ڈرتا ہے تو لام سے لا الہ الا اللہ کر۔ اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے تو پھر میم سے محمد رسول اللہ پڑھ لے، اسی سے کچھ پا جائے گا۔ اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے تو پھر لگا رہے کتاب میں، کتاب تجھے الجھائے یا ہدایت۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ زبان مبارک کا، سرکار کی زبان اطہر کا ایک ایک نقطہ جو ہے وہ در فشاں ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ ایک ایک نقطہ جو ہے وہ کمال کی حکمت رکھتا ہے۔ اللہ کی جلالی سے ڈرتا ہے تو لام سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اسی سے کچھ پالے گا۔ اگر اس سے یہ بھی برداشت نہیں ہو تو میم سے محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ تو یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ مینٹیننس ہے، اس سے جو ہے وہ نہیں ہے کہ آپ بیکار جو نفس ہے وہ پاک ہو جائے۔